خطوط نویسی کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ اسے ہر عہد میں مختلف طبقات نے پیغام رسانی کی مؤثر قوت تسلیم کرتے ہوئے اختیار کیا۔ اردو ادب میں خطوط غالب سے لے کر موجودہ دور کے ممتاز شعراء اور ادیبوں کے ذاتی خطوط کو ادب کی علیحدہ صنف تصور کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب خطوط نویسی ایک پیشہ بھی ہے۔ والد جو ہیں دہلی سے یہی کام کرتے تھے، اور ان کے استاد تھے عباس مرزا، وہ بھی دہلی میں صدر بازار میں یہی کام کرتے تھے۔ پھر کشمیری گیٹ پر آ گئے تھے، وہاں کرتے تھے۔ اس کے بعد جب یہاں پر آئے تو انہوں نے بنیادی طور پر اپنا یہی فن قائم و جاری رکھا، اور میں نے ان سے یہ کام سیکھا الحمدللہ۔ اور تقریباً مجھے بھی یہاں پر 29 سال گزر چکے ہیں یہی کام کرتے ہوئے۔ یہ کام کافی معدوم ہو گیا ہے جب سے کمپیوٹر وغیرہ کا یہ مسئلہ آیا ہے، لیکن الحمدللہ اب بھی جو ہے اس کے قدردان کام کے موجود ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں، اس فن کو۔ ایک زمانے میں کراچی جیسے بڑے شہر کے نمایاں اور مرکزی پوسٹ آفیسز کے سامنے روایتی خطوط نویس بیٹھا کرتے تھے، جو مختلف شہروں اور دور دراز کے علاقوں سے آنے والے کم پڑھے لکھے لوگوں کو خیر خیریت کے خطوط تحریر کر کے دیا کرتے تھے۔ اب تو میڈیا کا زمانہ ہے، اب ٹیلی فون پہ بات چلتی ہے، سمجھے آدمی کھڑا گھنٹے بات ہے، وہ چیز ہی ختم ہو گئی، خط تو ختم ہو گیا۔ تاہم نئے دور میں جدید ترین مواصلاتی نظام کے باعث ماضی کی مقبول اور سہل رابطہ کاری یعنی خطوط نویسی کا رجحان اب قدرے کم ہو گیا ہے۔ جب سے کمپیوٹر آیا نا، اس وقت سے تو کام کی حالت ہی ختم ہو گئی۔ 25-30 سال گزار دیا، اب کیا آگے کریں گے؟ پہلے جو کرنا ہوتا تھا وہ کر لیتے۔ میں والد صاحب کے بعد میں 79 سے بیٹھا تھا، پھر 84 تک، 85۔ اب اس وقت سے سیکھ ہی رہے ہیں، سمجھ لیں یہ تو کام ایسا ہے کہ کام کرتے رہے سیکھتے ہی رہے گا۔ عام طور پر لوگ عید یا کسی خوشی یا کسی تہوار کے موقع پر اپنے گھر والوں کو منی آرڈر کرتے ہوئے خطوط بھی لکھوایا کرتے تھے، لیکن اب معاملہ براہ راست منی آرڈر تک آ گیا ہے۔ باقی باتیں لوگ موبائل فون پر کر لیتے ہیں۔ 20 سال پہلے لوگ خط لکھتے تھے اور ہم لوگ بھی لکھتے تھے۔ اب جیسا نیا دور ہے، موبائل دور ہے، زیادہ تر مقصد 5 روپے میں بات ہو جاتی ہے سب گھر والوں کے ساتھ۔ خط کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، ایک کا دو کا کوئی درخواست پھیلا، زیادہ تر ہم لوگ توجہ منی آرڈر پہ دیتے ہیں۔ مشکل سے گزارا ہوتا ہے، 12 گھنٹے ڈیوٹی ادھر کرنا پڑتا ہے فٹ پاتھ کے اوپر، پورا 8:30 سے بیٹھتے ہیں رات کے 7:30 تک۔ ایک زمانے میں لوگ مخصوص مقامات پر بیٹھنے والے خوش نویسوں سے خطوط لکھوایا کرتے تھے، تاہم بدلتے ہوئے دور اور جدید مواصلات کی سہولتوں کے باعث اب شہر میں اکا دکا خوش نویس ہی خطوط نویسی کے پیشے سے منسلک نظر آتے ہیں۔ نہیں ہے لکھنے والے جو لکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ابھی فی الحال کوئی بھی نہیں آتا خط لکھنے کے لیے۔ جو چیز پہلے تھی وہ اب نہیں رہی خطوط لکھنے کے لیے۔ کچھ دلچسپی ایسے کچھ دلچسپ والا نہیں آتا تھا۔ خط کے بعد یا اپنے بال بچوں خیر خراب لکھ دی، یا بھائی یا کوئی پیسے بھیج رہا، یہ چیز تھی۔ پہلے تو والد صاحب کو مثال لکھتے تھے، والد صاحب کو قبلہ و کعبہ محترم جناب والد صاحب یا والدہ صاحب، لیکن اب یہ چیز نہیں تھی۔ اب تو لکھ دیا صرف جناب والد صاحب السلام علیکم۔ ٹیلی فون، انٹرنیٹ، ای میل، موبائل اور دیگر جدید ترین مواصلاتی سہولتوں نے عام لوگوں اور نسبتاً کم پڑھے لکھے افراد کی دنیا بھی تیزی کے ساتھ تبدیل کر دی ہے، اور خطوط نویسی کی روایت کو اب ایک بھولا بسرا خواب ہی کہا جا سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اس پیشے سے وابستہ تھے اب پوسٹ آفیسز میں منی آرڈر فل کر کے اپنی روزی کما رہے ہیں۔